نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل انصار یا مدینہ والوں کے لیے خاص دعا فرمائی کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی اولادوں کی بھی بخشش فرمائے اور اولادوں کی بھی بخشش فرمائے. اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. سوچئے، یہ عمومی طور پر انصار کے لیے دعا تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نہ صرف یہ کہ مدینہ میں انہیں ویلکم کیا، بلکہ پوری جان اور مال کے ساتھ ان کی مدد کی اور اعانت کی. انہی انصار کے سرکردہ لوگوں میں سے آج کے حلقہ کی شخصیت ہے جن کے گھر میں حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کی تعمیر تک ہجرت کے بعد قیام فرمایا، جو تقریباً 7 مہینے کا عرصہ بنتا ہے. قیام و طعام سب اسی شخصیت کے گھر سے تھا. ان کے لیے آپ علیہ السلام کی کتنی دعائیں ہوئی ہوں گی. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سامعین، جن کی ہم آج بات کریں گے ان کا نام خالد بن زید ہے. ابو ایوب کنیت ہے جس سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور ہیں. انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے ان کا تعلق ہے. رشتے میں بنو نجار والے آپ علیہ السلام کے ننہیال بھی بنتے ہیں، جس کی کچھ تفصیل میں ام سلیم رضی اللہ عنہا کے حلقے میں بیان کر چکا ہوں. بنو نجار کے رئیس یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی تھے. ان کے والد کا نام زید اور والدہ کا نام ہند بنت سعید ہے رضی اللہ عنہ. ان کا شمار ان منتخب لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. مکہ سے بیعت کر کے لوٹے تو اپنے اہل و عیال، اقرباء اور دوستوں میں بھی ایمان کی محنت کرنے لگے اور بیوی کو حلقہ اسلام میں داخل کر لیا. حضور علیہ السلام جب مدینہ داخل ہوئے تو ہر شخص میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس جگہ اونٹنی بیٹھے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا. مدینہ داخل ہوتے ہی بنو عمرو بن عوف کے ہاں 5 دن قیام کیا تو ان کے کزن بنو سالم بن عوف نے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بھی حضور ٹھہریں. آپ نے وہی اونٹنی کے بیٹھنے والی بات ارشاد فرمائی. پھر چلتے چلتے بنو بیاضہ والے سامنے آئے، پھر بنو ساعدہ والے، پھر بنو عدی بن نجار والے لوگ جن کے قبیلے سے آپ علیہ السلام کی والدہ آمنہ کا تعلق تھا. وہ کہنے لگے ماموں کے ہاں ٹھہریے. پھر بنو مالک بن نجار والے مطالبہ کرنے لگے جو بنو عدی کے کزن تھے. چنانچہ آخر کار وہ اونٹنی چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر ٹھہری جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، اور پھر اٹھ کر چل دی. چند قدم چل کے واپس لوٹی اور پھر بیٹھ گئی. آپ علیہ السلام اترے اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ آپ کا سامان لے کر اپنے گھر لے گئے. سامعین، آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 1000 سال پہلے مکے پہ ایک تبع نامی بادشاہ حملہ آور ہوا تھا جو کعبے کے گرانے کی نیت رکھتا تھا، مگر اس کے جسم پہ ایک پھوڑا نکلا جس سے اتنی بدبو پھیلی کہ کوئی شخص اس کے قریب آنے کو تیار نہ تھا، جو عذاب کی ایک شکل تھی. پھر وہ جو گرانے کعبے کو آیا تھا اسی نے پھر کعبے پہ غلاف چڑھایا. اس کی فوج میں 1,30,000 سواروں اور 1,13,000 پیادوں کی تعداد تھی. یہ جب مکے سے واپس ہوا تو مدینہ پہنچنے پہ اس کے لشکر کے 400 علماء اور دانشوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ یثرب یعنی مدینہ کو اپنا مسکن بنائیں گے اور یہیں ٹھہریں گے، اس سے آگے نہ جائیں گے. جب طبا نے انہیں بلا کے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا اس سرزمین پہ آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، یہ شہر ان کی قیام گاہ بنے گا.
اور وہ اللہ کے گھر کی عزت کو بلند کریں گے۔ ان کی خواہش پر تبع نے انہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور ہر ایک کے لیے ایک گھر بھی بنوا دیا اور بہت مال و متاع بھی دیا، اور ایک خط آنے والے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھوا کر مہر لگوائی اور سب سے بڑے عالم کے حوالے کر دیا کہ اگر وہ اس نبی کو پالیں تو یہ خط ان تک پہنچا دیں۔ اس خط میں لکھوایا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر بنوایا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو اسی گھر میں قیام فرمائیں۔ یہ وہی مکان تھا جہاں اونٹنی آ کر بیٹھی اور ابو ایوب اسی بڑے عالم کی اولاد میں سے تھے۔ خط کا مکمل مضمون سیرت کی کتب میں موجود ہے، جو مدینہ والوں نے ہجرت سے پہلے ہی ابو لیلہ نامی شخص کے ذریعے آپ علیہ السلام کے پاس مکے بھجوا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے گھر میں قیام فرمانے کا ارادہ کر کے مسجد کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ ان کا یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے نیچے کے درجے میں قیام فرمایا اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ اوپر کے حصہ میں رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے گھر کے نیچے والے حصے میں ٹھہرے تھے اور میں بالا خانہ پر تھا۔ اوپر چھت پر کچھ پانی گر گیا تو میں اور ام ایوب دونوں اٹھے اور کپڑوں سے پانی جذب کر لیا کہ ایسا نہ ہو یہ پانی حضور علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے نبی علیہ السلام کے حضور پیش ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مناسب نہیں کہ ہم آپ کے اوپر رہیں، لہٰذا آپ بالا خانہ پر تشریف لے چلیے۔ پس آپ علیہ السلام کے حکم سے آپ علیہ السلام کا سامان اوپر منتقل کر دیا گیا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ روزانہ کھانا بھیجا کرتے تھے۔ کھانے سے جو بچ جاتا آپ علیہ السلام ابو ایوب کے پاس واپس بھجوا دیا کرتے تھے۔ کھانے سے حضور علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان دیکھتے اور جس طرف سے حضور علیہ السلام نے کھایا ہوتا وہیں سے تناول کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے جب کھانا واپس بھجوایا تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا۔ مضطرب ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ابو ایوب کہنے لگے کہ نہ کھانے کی کیا وجہ ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کھانے میں لہسن تھا اور میں لہسن پسند نہیں کرتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ یا رسول اللہ، جو آپ کو ناپسند ہے میں بھی اس کو ناپسند کروں گا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کو جو بھائی بھائی بنایا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مصعب بن عمیر قریشی رضی اللہ عنہ کا بھائی مقرر کیا گیا۔ تمام غزوات میں شرکت کی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں اور جہاد میں شریک ہوئے۔ یہاں ایک بات اور کہتا چلوں، خیبر کی فتح کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا جو خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی تھی، تو حضور کے خیمے کا پہرا ابو ایوب رضی اللہ عنہ دینے لگے۔ ساری رات پہرا دیا۔ صبح حضور علیہ السلام نکلے تو کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت نئی مسلمان ہوئی ہے، مجھے خوف ہوا کہ رات آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے آپ کی حفاظت کرنے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو ایوب کی اسی طرح حفاظت فرما جیسے اس نے میری حفاظت کی ہے۔ 52 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کی مہم پیش آئی، جسے آج کل استنبول کہتے ہیں، جو ترکی کا ایک کیپٹل ہے۔ تو اس میں نمایاں حصہ لیا۔ تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آئی، انفروا خفافا وثقالا، کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا وزنی ہو۔ تو اپنے بچوں سے کہا، میری تیاری کرو، میں اللہ کی راہ میں نکلوں گا۔ بچوں نے کہا، ابا جی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت سے غزوات لڑ لیے ہیں، ان میں شرکت کر لی ہے، اب آپ آرام کریے، ہم آپ کی جگہ چلتے ہیں۔ فرمایا، اللہ نے قرآن میں نکلنے کا تو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ بوڑھے ہو تو نہ نکلو، جوان ہو تو نکلو، اس لیے میں نکلوں گا۔ چنانچہ یزید بن معاویہ کی امارت میں جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں بیمار پڑ گئے، کسی وبا کا شکار ہو گئے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی
کہ شہر سے متصل ہی مجھے دفن کیا جائے، جہاں تم دشمن کے خلاف صفیں بناؤ وہیں اپنے قدموں کے نیچے مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ وفات کے بعد سمندر میں ان کی نعش کو لے کر ساتھی سفر کرتے رہے اور تقریباً 7 دن سفر کے بعد قسطنطنیہ پہنچ کر قلعے کی فصیل کے ساتھ دفن کیے گئے۔ مزار شریف پہ آج تک لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ رومی لوگ قحط کے زمانے میں ان کے مزار پہ جمع ہو کر ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے اور بارش مل جاتی تھی۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے 155 احادیث شمار کی ہیں جو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی مرویات ہیں، جن میں سے 7 بخاری اور مسلم کے ہاں متفق ہیں رحمہم اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں 40 غلام اور 20,000 درہم کا وظیفہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے زمانے میں جاری کیا تھا۔ یہ کچھ مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت ان جیسے حضرات کے تذکرے کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا